اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، میں آج آپ کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ ان کی دادی ہیں اور حضرت شاہ علی ان کے دادا ہیں۔ یہ حسینی ہیں۔ ان کا مزار شریف بغداد میں ہے۔ ان کو اللہ پاک نے کئی معجزے اور کرامات عطا کیے ہیں کہ جو ان کو مانتا ہے تو اللہ پاک اور اس کا رسول اس بندے کو جانتا ہے، اور جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو نہیں مانتے یا ان کی نظر جو 11ویں شریف کا ختم ہے نہیں دلانا چاہتے تو نبی کریم بھی اس کو نہیں مانتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے میں اس سے بھی راضی نہیں ہوں، اور جو مجھے اور اللہ پاک کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کو مانتا ہے میں اس سے بھی خوش نہیں ہوں، اور جو شیخ عبدالقادر جیلانی کو مانتا ہے مجھے بھی مانتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے اور اللہ پاک کو مانتا ہے، ان تینوں کو اگر مانتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بندے سے راضی ہیں۔ جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ختم پاک 11ویں شریف کا اور اس کی نظر کو دوسروں تک یعنی کہ نیاز بنا کے دوسروں کو کھلاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں بہت صلہ ہے۔ اور ہمیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو ماننا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، سچے ولی ہیں، اور سارے ولیوں کی گردن پر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا قدم مبارک ہے، یعنی وہ قیامت تک آنے والے ولیوں میں سب سے بڑے ولی ہیں، اور ہمیں ان کا ختم پاک دلانا چاہیے اور 11ویں کی نیاز بھی کھانی اور کھلانی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو قطب ربانی، غوث سمدانی اور محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ان کو نہیں مانتے وہ ذرا غور کریں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار ہوا تو دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار ہوئی اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ پاک کا جلوہ دیکھا تو اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ سے میل ہوا، اپنے باپ سے جا ملے اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا اس دن بھی دن 10واں رات 11ویں کی تھی، جس دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا آپس میں میل ہوا اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کافروں نے آرے میں چیر کے 2 حصے کر دیا تھا اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور جب امام حسین پاک کا کافروں نے ان کو شہید کر دیا اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی، اور قیامت والے دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی ہوگی، اور قیامت والے دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں کی ہوگی۔ اور ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی کوئی ان کے نام کی نیاز نہ دے تو وہ گونگوں، بہروں اور اندھوں سے بھی بدتر ہے، اور قیامت والے دن بھی گونگوں، بہروں اور اندھوں میں سے اٹھے گا۔ آپ غور کریں کہ بلیچ کرنا گناہ ہے،
کہ اس میں تیزاب ڈلتا ہے اور تیزاب سے بو آتی ہے۔ کبھی کسی نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہ بڑے بڑے دین کی سمجھ رکھنے والوں کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے جسم کو، اپنے چہروں کو، ہاتھ پاؤں کو داغے گا، اور یہ بلیچ کرنا آگ ہے، یہ اس کو کرنا داغنے کے برابر ہی ہے۔ تو جو بلیچ کرے گا دنیا میں، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قبر میں روشنی نہیں ہے، روشنی لے کر آنا، اور ہمارے ہاتھ پاؤں چہرے چمکیں گے تو ہماری قبر بھی روشن ہوگی۔ اگر ہم یہ بلیچ کر کے دنیا میں اپنا نور جلا گئے تو کیا خاک ہمارے چہرے قبر میں چمکیں گے، کیا خاک ہمارے ہاتھ پاؤں چمکیں گے۔ آپ حضرت بلال حبشی کی مثال دیکھ لیں کہ وہ کتنے سیاہ کالے تھے، تو انہوں نے اپنے رنگ پر اتنا فخر کیا کہ وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ جو میرا رنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی مبارک سے جا ملتا ہے۔ اور انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں کالا ہوں، گورا ہو جاؤں، تو بلکہ وہ اپنے رنگ پہ بہت خوش ہوتے تھے، بلکہ فخر کرتے تھے۔ اور یہ جو ناخن بڑھانا ہے، نیل پالش لگانا، پلکیں بنانا، سب گناہ کے کام ہیں، لیکن عورتیں کہتی ہیں کہ اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے جائز ہیں۔ لیکن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سنگار دین کے خلاف ہو وہ ہم اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے 16 سنگار ہیں، لیکن ناخن بڑھانا، نیل پالش لگانا، پلکیں بنانا، بالوں کو طرح طرح کے ہیئر کلر کرنا سب حرام ہے۔ یہ ہم اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ ان سب باتوں کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان سنگار کو کرتے وقت کبھی نہیں سوچا کہ یہ حرام ہے کہ حلال، اور 11ویں کی نیاز پر جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور کسی حدیث میں یا کسی کتاب میں اس کا حکم نہیں آیا ہے۔ تو جو آپ کی عورتیں یہ سنگار کر رہی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور کون سی ایسی حدیث ہے اور کون سی ایسی کتاب ہے جس میں اس سنگار کا حکم ہے؟ کبھی کسی مرد نے اپنی بیوی کو، کسی بھائی نے اپنی بہن کو، کسی باپ نے اپنی بیٹی کو پارلر جانے سے منع کیا ہے، بلکہ یہ فیشن بن گیا ہے، اور بہت دین کی سمجھ رکھنے والے عالم کی بیویاں پارلر جا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو 11ویں کی نیاز کو بری رسوم کہتا ہے اور اپنی بہنوں اور برے بیٹیوں، ماؤں، بیویوں کو پارلر یا برا فیشن کرنے سے منع نہیں کرتا، تو اس کا جسم قیامت والے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں کا ختم اہل سنت و مدنی جماعت نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہیں، کیونکہ مولویوں کو ویسے بھی مٹھائیاں اور حلوے بہت پسند ہیں، اس لیے وہ 11ویں کا ختم دلانے کے لیے کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کہنے والے کے منہ میں قیامت والے دن کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اہل سنت و مدنی جماعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے، جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی قادری ہے، کوئی نقشبند ہے، کوئی بریلوی ہے، لیکن یہ ایک ہی جماعت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی پہلے نجات ہے، باقی فرقوں کی بعد میں۔ اہل سنت و مدنی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے بن دیکھے ایمان قبول کیا تھا، اور کوئی ایسے مذہب تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ چاند توڑ کر دکھاؤ، یہ فلاں درخت ہمارے پاس چل کے آئے، یا پھر ہم تاروں کے ساتھ بات کر سکیں اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی دوستی ہیں اور آخرت میں بھی۔ ایمان تو وہی قبول ہوگا نا جو بن دیکھے ہے۔ اگر کوئی موت کے وقت عذاب کرنے والے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس سے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کیا یہ آنکھوں دیکھا ایمان ہے؟ حالانکہ دیکھے بنا ایمان کا قبول کرنا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ اور جو حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھے بنا مانتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی۔
کسی نے اہل سنت مدنی جماعت کو کہا کہ یہ منگتے جگہ جگہ گلے رہ کے مانگ رہے ہیں۔ ان کو برا کہنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو آپ تو اس کے گھر میں بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن جب اہل سنت مدنی جماعت کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر کمانے والا فوت ہو گیا ہے تو یہ جو گلے سے پیسے جمع کرتے ہیں وہ ڈال کر، اور جتنی ان سے خود توفیق ہوتی ہے اپنی کمائی سے ڈال کر ان کے گھر میں دے کے آتے ہیں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چل سکے۔ تو اللہ پاک، آپ یقین نہیں کریں کہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب ان جماعت کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر بیٹی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہے تو یہ گلے سے اکٹھے کیے ہوئے پیسے اور خود اپنی آمدن سے کچھ حصہ ڈال کر اس گھر میں دے کے آتے ہیں تاکہ بیٹی کا فرض ادا ہو سکے۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ جماعت غریبوں کی مدد کرتے وقت یہ ضرور کہتی ہے کہ ہمارا نام نہ لینا کہ ہم نے مدد کی ہے، بلکہ کہنا کہ اللہ اور رسول نے غیبی مدد کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے مانگ رہی ہو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے مانگ رہا ہو تو اس کو منگتا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو مدد کرنے والا نیک انسان سمجھنا چاہیے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے منگتے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک سے رزق پا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نہ دے تو کہاں سے کھائیں گے؟ اس لیے اس بات پر اپنا ایمان پکا رکھو کہ ہم اللہ پاک کے منگتے ہیں اور نبی پاک کے صدقے کھا رہے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک نبی پاک اور ان کی آل پاک اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور اہل سنت و مدنی جماعت کے صدقے میں ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں اور ان کو خوش کر سکیں۔ جو ان کو دنیا میں خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخرت میں خوش رکھے گا۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آخرت میں وہ بندہ اپنے مرتبے پر اتنا خوش ہوگا کہ کہے گا کہ کاش میں وہ جتنی بھی اس نے مدد کی ہوگی نا دنیا میں غریبوں کی، تو وہ اس کو جو بدلہ ملے گا تو وہ اور خوش ہوگا، اور اس کے دل میں اور خواہش پیدا ہوگی کاش مجھے ایک بار پھر میں دنیا میں چلا جاؤں اور میں زیادہ سے زیادہ پھر غریبوں کی مدد کر کے آؤں، تو وہ یہ خواہش کرے گا۔ تو لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایک بندہ ایک بار دنیا سے آ جاتا اور دوبارہ وہاں جانے کا قانون نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا یہ جذبہ دے کے بہت خوش ہوگا۔ تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ غریبوں کی مدد کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں۔ غریبوں کو صرف امیروں کی ساتھ کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ ان کا ساتھ دے دیں گے تو اس میں آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ اور جو اس ویڈیو کو سن کے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرے گا، شیئر کرے گا اور سبسکرائب کرے گا تو آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، آمین۔